اچھا 1947 میں، ویسے تو پلان 1948 کا تھا پارٹیشن کا، بٹ 1947 میں آن 14 اگست پاکستان آزاد ہوا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ریڈ کلف کو اپوائنٹ کیا کہ وہ سب کانٹیننٹ کو ڈیوائڈ کرے پاکستان اور انڈیا میں. ٹھیک ہے، تو جب اس نے سب کانٹیننٹ کو ڈیوائڈ کیا پاکستان اور انڈیا میں، تو کیونکہ انڈین میجورٹی میں تھی تو ریڈ کلف نے فیور کیا انڈیا کو. تو اس نے، کیونکہ وہ باؤنڈریز کا ہیڈ تھا باؤنڈری کمیشن کا، تو اس نے ہندوز کو فیور کیا، اور جو اس طرح سے باؤنڈریز سیٹ کی کہ کشمیر اور حیدرآباد دکن، کشمیر اور حیدرآباد دکن دونوں کے ڈورویز جو ہیں وہ دے دیے انڈیا کو. اچھا، کافی ٹائم بعد انڈیا نے حیدرآباد دکن تو پورا انویٹ کیا، اس پہ اٹیک کر کے ٹیک اوور کر لیا. تو حیدرآباد دکن تو پھر پہلے تو پاکستان کے پاس تھا، کشمیر بھی پاکستان کے پاس تھا، ان دونوں کے ڈورویز انڈیا کو دیے تھے. انڈیا نے بعد میں حیدرآباد دکن کو تو انویٹ کر کے ٹیک اوور کر لیا، لیکن پھر کشمیر ایشو چلتا رہا. وہ اب ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کیا ہوگا. اچھا، دوسرا جو پاکستان کے ریورز تھے نا، مطلب 3 ریورز، ریڈ کلف نے ایسا کیا کہ 3 ریورز کی جو اوپننگ ہے وہ انڈیا کو رکھ دے دی. 3 ریورز کا جو فلو تھا وہ انڈیا ٹو پاکستان تھا، مطلب ان کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا نا وہ یا ڈور وے کہہ لیں ریورز کے، وہ انڈیا میں تھے. ریڈ کلف نے ایسے سیٹ کیا. تو انڈیا نے کیا کیا کہ ان 3 ریورز کا جو فلو ہے وہ سٹاپ کر دیا پاکستان کو. انہوں نے کہا یا تو ہمیں کشمیر دے دو پورا، یا تو پانی کا یہ فلو لے لو پورا. تو پاکستان نے کہا کشمیر تو ہم نہیں دیں گے، تو انڈیا نے 3 ریورز کا جو فلو تھا وہ بند کر دیا. تو یا تو انہوں نے کہا تھا اگر چلے ہم کشمیر نہیں دے رہے تو ہم پانی بند کریں گے، تو آپ کو ہمیں پانی لینے کے لیے پے کرنا پڑے گا. تو پاکستان نے کافی عرصے تک پانی کے لیے پے کیا تھا. 1947 سے لے کے 1960 تک پاکستان نے پانی کے لیے پے کیا تھا، کیونکہ اگر وہ پے نہیں کرتا تو انڈیا پھر پانی سٹاپ کر دیتا فلو ہونا پاکستان تک. پاکستان جب آزاد ہوا تو کچھ پوسٹ انڈیپینڈنس پرابلمس تھیں جو کہ پاکستان کو فیس کرنی پڑی. سب سے پہلے تو وہی کینال واٹر ڈسپیوٹ. کینال واٹر ڈسپیوٹ میں نے ابھی بتایا کہ انڈیا نے 3 ریورز کا فلو پاکستان میں بند کر دیا تھا کہ ہمیں کشمیر دے دیں یا پھر پے کریں پانی کے لیے. تو 1960 تک پاکستان نے پے کیا تھا پانی کے لیے. نمبر 2 ہمارے پاس کشمیر ایشو آتا ہے. کشمیر ایشو یہ تھا کہ کشمیر پاکستان کو بھی چاہیے، انڈیا کو بھی چاہیے تھا، کیونکہ ہائیسٹ بیٹل فیلڈ ہے اور بہت ریسورسفل بھی ہے، اس کی بیوٹی کی بات ہی الگ ہے. مین ریور سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں سے، انڈس ریور کشمیر میں، تو دونوں کو چاہیے تھا. اب کشمیر میں مسلم میجورٹی تھی پاپولیشن، لیکن اس کا جو مہاراجہ تھا نا وہ ہندو تھا. پاپولیرٹی تو لوگ تو مسلم ہیں زیادہ، لیکن مہاراجہ ہندو تھا. اب کیا ہوا کہ فرسٹ پہلے ڈیسائیڈ ہوا کہ کشمیر انڈیپینڈنٹ رہے گا، لیکن اس کے بعد جو اس کا مہاراجہ تھا اس نے کہا کہ 75 لاکھ میں نے کشمیر کو خریدا ہے تو یہ کشمیر انڈیپینڈنٹ رہے گا. اچھا، کشمیر کے لوگوں سے پوچھا گیا، کشمیر کے لوگوں نے کہا ہمیں پاکستان جوائن کرنا ہے، لیکن اس کے مہاراجہ نے منع کر دیا کہ نہیں ہم جوائن نہیں کریں گے. تو اس کے بعد جب لوگوں نے سنا کہ مہاراجہ نے منع کر دیا ہے تو مطلب سول وار شروع ہو گئی بیچ میں. اچھا، پھر انڈو پاک وار ہوئی تھی، انڈیا اور پاکستان دونوں کی جنگ ہوئی تھی کشمیر کے اوپر نا. 1/3 ایریا کشمیر کا پاکستان نے آکیپائی کر لیا تھا، جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں. اب ڈیورنگ جنگ انڈیا کو یہ ڈر تھا کہ وہ پورا کا پورا کشمیر ہاتھ سے نہ چلا جائے، تو انڈیا UN کے پاس گیا اور سیز فائر کے لیے ریکویسٹ کی. تو UN نے سیز فائر کیا اور اس وار کو سٹاپ کر دیا. جب UN نے وار سٹاپ کی تو جس لائن پر جہاں تک جیسے پاکستان آ گئے اور جہاں تک انڈیا آ گیا تھا، تو جس لائن پر وار سٹاپ ہوئی تھی تو اس کو کہتے ہیں لائن آف کنٹرول LOC. تو اس کا جو 1/3 ایریا ہے وہ پاکستان نے آکیوپائی کیا ہوا ہے، تو اسے آزاد کشمیر یا پاکستان آکیوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، اور جو دوسرا ایریا ہے اسے انڈین آکیوپائڈ کشمیر کہتے ہیں. تھرڈ جو تھا وہ تھا لینگویج ایشو. اب پاکستان جو تھا وہ تھا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان.
اب ایسٹ پاکستان کیونکہ بڑا تھا، ایریا اسمال تھا. دیکھیں ایسٹ پاکستان میں ایریا اسمال ہے لیکن پاپولیشن زیادہ تھی 86%، اور ویسٹ پاکستان کا ایریا لارج تھا لیکن پاپولیشن کم تھی 46% تقریباً. ٹھیک ہے، اب ان دونوں میں نا اتنا کوئی کمیونیکیشن نہیں تھا. ایسٹ پاکستان کا جو لنک تھا نا وہ انڈیا سے بہت تھا، مطلب بات چیت ان دونوں میں اتنی کمیونیکیشن نہیں تھی جتنا ایسٹ پاکستان کا انڈیا سے تھا. تو ایسٹ پاکستان اس کو بھڑکاتا رہتا تھا کہ بھائی تم لوگ کی پاپولیشن زیادہ ہے، تو اس کو بنگال بھی کہتے ہیں، بنگلہ دیش جو ہوتا ہے بنگال ہی رہتے تھے، اور اس کو تو ہم پاکستان ہی کہتے ہیں. خیر، تو انڈیا جو ہے وہ ایسٹ پاکستان بنگالیز کو کہتا تھا کہ تم لوگوں کی پاپولیشن زیادہ ہے تو بنگالی شوڈ بی دا نیشنل لینگویج آف پاکستان. تو لینگویج پہ بہت ایشو رہا کیونکہ ویسٹ پاکستان کہتا تھا کہ شروع سے اردو رہی ہے ہماری نیشنل لینگویج، سولجرز، نیوز پیپر، میڈیا، ہر جگہ. تو بہت اگر ہم نے بنگالی کر دی تو بہت ان امپلائمنٹ ہو جائے گی کیونکہ بھائی بنگالی سب کو آتی نہیں ہے، اردو سب کو آتی ہے اور شروع سے چلتی جا رہی ہے. تو اس چیز پہ بہت ایشو رہا تھا. ایون فرسٹ کانسٹیٹیوشن میں اتنی جھگڑے کی وجہ سے بنگالی اور اردو دونوں کو ایز اے آفیشیل لینگویج آف پاکستان قرار دیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر بنگالی ہٹا دی تھی اور پھر ایسٹ اور ویسٹ پاکستان بالکل سپریٹ بھی ہو گیا تھا، ڈیوائڈ ہو گیا تھا، جس کو ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش کہا جاتا ہے اور ویسٹ پاکستان کو پاکستان. فورتھ پرابلم واز ڈویژن آف ایسٹس. جب پاکستان سب کانٹیننٹ ڈیوائڈ ہوا تھا انڈیا اور پاکستان میں، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ ہم جو اس کو ڈیوائڈ کریں گے نا وہ ہم کریں گے 1:2 میں، کیونکہ ہندوز کی پاپولیشن زیادہ ہے تو ہندوز کو ہمیشہ مطلب 2 پہ کاؤنٹ کریں گے اور مسلمس کو 1، تو 1:2 میں ہم وہ ڈیوائڈ کریں گے کیونکہ پاپولیشن بھی ایسی ہے. پاپولیشن اگر مسلمس کی 1 ہے تو اسی کے ریشو میں ہندوز کی پاپولیشن 2 ہے. تو جتنی بھی ویپنس، پراپرٹی، ایسٹ سب ڈیوائڈ ہوئے تھے تو وہ 1:2 میں ڈیوائڈ ہوئے تھے. تو مسلمس کو کم چیزیں ملی تھیں اور ہندوز کو زیادہ ملی تھیں. تو اکنامکلی بھی پاکستان اس لیے ویک تھا. ففتھ جو پرابلم تھی وہ ریفیوجیز. اب کیا ہوا تھا کہ جب پاکستان اور انڈیا ڈیوائڈ ہوئے تھے تو بہت سارے مسلمز انڈیا سے پاکستان مائیگریٹ کر رہے تھے. ڈیورنگ مائیگریشن بہت ساری کلنگ ہو رہی تھی، رابری ہو رہی تھی، ٹرینز جلائی جا رہی تھیں، چوریاں ہو رہی تھیں. تو جب وہ پاکستان پہنچ رہے تھے مسلمان تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کھولا تھا، تو ادھر نا فوڈ، شیلٹر، جابس، یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی جاتی تھیں. اور اس کو قائد اعظم نے فنڈ کیا تھا، ریہیبلیٹیشن سٹارٹ کیا تھا تاکہ جو بھی مسلمز مائیگریٹ ہو کر آ رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اب ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ بات کرتے ہیں اس ٹاپک پہ. جیسے جب پاکستان آزاد ہوا تھا تب 2 میجر سپر پاورز تھیں، یو ایس اے اور رشیا. ٹھیک ہے، جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو یو ایس اے کہہ رہا تھا پاکستان اس کو جوائن کرے اور رشیا کہہ رہا تھا پاکستان اس کو جوائن کرے. لیکن اب پاکستان بیچ میں تھا. اب اگر وہ یو ایس اے کو جوائن کرتا تو رشیا اس کے اینٹی ہو جاتا اور اس کو ڈسٹروائے کر دیتا، اور اگر پاکستان رشیا کو جوائن کرتا تو یو ایس اے اس کے اینٹی ہو کے اس کو ڈسٹروائے کر دیتا. تو پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وہ نیوٹرل رہے گا، وہ کسی کو بھی جوائن نہیں کرے گا. اسے کہتے ہیں ایرا آف نیوٹرلٹی. تو کافی عرصے تک پاکستان نیوٹرل رہا، لیکن پھر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تو اسے پھر یو ایس اے کو جوائن کرنا پڑا. کیونکہ رشیا کو اس نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس کے جو سسٹم تھا کمیونسٹ سسٹم، اس کی وجہ سے اس نے یو ایس اے کی آفر ایکسیپٹ کی اور ڈیفینس ایگریمنٹ سائن کیا. پاکستان نے یو ایس اے کے ساتھ سینٹو بغداد پیکٹ جسے کہتے ہیں وہ سائن کیا تھا، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن. اچھا، اس کے بعد پاکستان کو نا زیادہ فائدہ نہیں ہوا کیونکہ بہت ساری کنٹریز جیسے رشیا، افغانستان، انڈیا، ایجپٹ، یہ سب پاکستان کے اگینسٹ ہو گئے یو ایس اے کو جوائن کرنے کی وجہ سے. ارلی 60s میں جب چائنا آزاد ہوا، چائنا کا انڈیپینڈنس، تو پاکستان نے چائنا کو سپورٹ کیا اینڈ دیر ور گڈ ریلیشن شپ بٹوین پاکستان اینڈ چائنا. اچھا، یہ چیز یو ایس اے کو اچھی نہیں لگی کیونکہ یو ایس اے جو تھا وہ اینٹی چائنا تھا. تو پاکستان اور یہ چائنا
کی اچھے ریلیشن اس لیے تھے کیونکہ چائنا نیبرنگ کنٹری تھا، اس کے بعد اس سے ٹریڈ وغیرہ تھے، تو لیکن یو ایس اے کو اچھا نہیں لگا تھا، تو یو ایس اے اور رشیا نے اپنی پالیسی چینج کر دی اور یو ایس اے اور رشیا ایک ہو گیا تھا، اور دونوں اگینسٹ ہو گئے تھے پاکستان کے، اور پاکستان کو بھی پھر اپنی پالیسی چینج کرنی پڑی. اس نے بہت کوشش کی کہ وہ نیم کی ممبرشپ لے سکے، لیکن خیر اس کو نہیں ملی. اچھا 1965 میں انڈو پاک وار ہوئی اور انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کیا بغیر بتائے، انفارم کیے بغیر. انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کیا، وار ہوئی، پاکستان نے انڈیا کا کافی ایریا آکیوپائی کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد یو ایس اے نے پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا، اور پاکستان کو یو ایس اے اور یو این او کی پریشر کی وجہ سے جتنا بھی انڈیا کا ایریا اس نے آکیوپائی کیا تھا وہ واپس دینا پڑا. تو وار کے بعد پاکستان نے تھوڑا سا انڈیا کا جو ایریا آکیوپائی کیا تھا وہ واپس دے دیا، تو اس سے بھی ہوا. اس وقت بھی یو ایس اے نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. دوسرا، جب نیوکلیئر پروگرام پاکستان نے اسٹارٹ کیا وہ بھی یو ایس اے کو اچھا نہیں لگا. یو ایس اے ڈڈ ناٹ لائک دا نیوکلیئر پروگرام اسٹارٹڈ بائی پاکستان. اچھا 1979 میں رشیا کے اوپر اٹیک کیا افغانستان نے. جب افغانستان نے رشیا کے اوپر اٹیک کیا تو رشیا، کیونکہ رشیا کی کنڈیشن اچھی نہیں تھی، تو یو ایس اے کیا کرتا تھا، یو ایس اے پاکستان کو ایڈ بھیجتا تھا کہ پاکستان پھر افغانستان کو بھیجے. اس طرح افغانستان تاکہ اور اٹیک کرے، اسٹرانگلی رشیا پہ اٹیک کرے، تو اس طرح پاکستان انڈائریکٹ وے میں رشیا پہ اٹیک کر رہا تھا. تو رشیا بریک ہو گیا، مطلب رشیا بالکل ختم ہو گیا. جو کہ ایم تھا یو ایس اے کا، امریکہ کا جو ایم تھا وہ یہ تھا کہ رشیا ٹوٹ جائے. جب رشیا ٹوٹ گیا تو پاکستان یو ایس اے کے لیے یوز لیس ہو گیا، کیونکہ یو ایس اے نے پاکستان کو یوز کیا رشیا کو توڑنے کے لیے. اب یو ایس اے کے لیے پاکستان بیکار ہو گیا، یوز لیس ہو گیا. تو جب یوز لیس ہو گیا تو یو ایس اے نے جو فارن ایڈز پاکستان کے لیے تھے وہ بھی اسٹاپ کر دیے. 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو قائد اعظم جو تھے وہ تھے فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان. جو فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان تھے وہ قائد اعظم تھے، اور جو لیاقت علی خان تھے وہ پرائم منسٹر تھے فرسٹ. تو فرسٹ گورنر جنرل قائد اعظم تھے اور فرسٹ پرائم منسٹر لیاقت علی خان تھے. اچھا قائد اعظم نے کیا کیا کہ کیونکہ کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا کہ ہم پاکستان میں کیا کانسٹیٹیوشن کیا رولز فالو کریں، تو ان لوگوں نے ایک کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے قائد اعظم نے ہر فیلڈ سے ایکسپرٹس بلائے تاکہ وہ ایک کانسٹیٹیوشن بنا سکیں. لیکن کانسٹیٹیوشن نہیں بن سکا، تھوڑا ڈیلے ہو گیا کیونکہ قائد اعظم کی 1948 میں 1 سال بعد ہی پاکستان آزاد ہونے کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ جو کانسٹیٹیوشن میکنگ تھی وہ ڈیلے ہو گئی. تو کافی عرصے تک جو انڈین ایکٹ 1935 تھا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، تو وہ پاکستان میں اپلائی ہوا تھا ایز اے کانسٹیٹیوشن. تو انڈین ایکٹ 1935 کے رولز اپلائی ہوئے تھے جب تک کہ کانسٹیٹیوشن نہ بن سکے. اچھا قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد خواجہ نظام الدین سیکنڈ گورنر جنرل بن گئے تھے اس کے، اور سیکنڈ گورنر جنرل بنے، اور اس کے بعد لیاقت علی خان کی بھی اسیسینیشن ہو گئی، مرڈر ہو گیا تھا ان کا. تو گورنر جنرل کے بعد خواجہ نظام الدین ہی سیکنڈ پرائم منسٹر بنے پاکستان کے. اچھا لیاقت علی خان جب زندہ تھے 1949 میں، تب انہوں نے کانسٹیٹیوشن پہ کام کرنا شروع کیا تھا اور ایک ریزولوشن پاس کیا تھا جسے ہم کہتے ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن. تو قائد اعظم نے آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کیا تھا. وہی اس میں ساری چیزیں ہیں کہ وننس آف اللہ، رائٹس آف مائنورٹیز، جسٹس، پیس، لا، انفراسٹرکچر آف دا کنٹری، وہی ساری چیزیں تھیں. لیکن اس میں لینگویج ایشو اور سیٹس ایشو پھر بھی آ رہے تھے. تو آبجیکٹیو ریزولوشن تو ایک کانسٹیٹیوشن کا ماڈل تھا، تو لیاقت علی خان نے وہ اسٹارٹ کیا تھا. پھر ان کی اسیسینیشن ہو گئی تو خواجہ نظام الدین آ گئے ایز اے پرائم منسٹر. اس کے بعد غلام محمد ایز دا تھرڈ گورنر جنرل آ گئے. مطلب اس ٹائم ایسا تھا کہ پرائم منسٹرز ایک کے بعد ایک چینج ہوتے جا رہے تھے، اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں لینگویج ایشو چل ہی رہا تھا. پھر غلام محمد نے ریزائن کر دیا تھا ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے. تو فورتھ گورنر جنرل جو آئے تھے ہمارے پاس
وہ آئے تھے اسکندر مرزا. اسکندر مرزا ہمارے پاس فورتھ گورنر جنرل آئے تھے. انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا 1 یونٹ سسٹم. مطلب اس کا جو مطلب ہے 1 یونٹ سسٹم کا جو مطلب ہے وہ ہے سنگل یونٹ. پاکستان ایز اے سنگل یونٹ, مطلب یونٹی کو انہوں نے بس پروموٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کوئی سینٹ نہیں ہوگی, صرف نیشنل اسمبلی ہوگی, اور انہوں نے 300 سیٹس ڈیوائڈ کر دی تھیں ایکولی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں. مطلب لیکن ایسٹ کو کیونکہ میجورٹی زیادہ تھی تو زیادہ سیٹس چاہیے تھیں, تو اس میں بھی فائٹ ہی ہوتی رہی. ٹھیک ہے. اب 1956 میں اسکندر مرزا نے فرسٹ کانسٹیٹیوشن پاکستان کا پاس کیا تھا. اس فرسٹ کانسٹیٹیوشن میں بنگالی اینڈ اردو بوتھ ور ریگارڈڈ ایز دا آفیشیل لینگویج آف پاکستان. کیونکہ ایسٹ اور ویسٹ میں لڑائی ہو رہی تھی تو اس کانسٹیٹیوشن میں دونوں لینگویجز کو نیشنل لینگویج ریگارڈ کیا تھا. اچھا, اور جو تھا اسکندر مرزا نے اس کانسٹیٹیوشن میں یونی کیمرل سسٹم سٹارٹ کیا تھا, وہی 1 یونٹ سسٹم. اس کانسٹیٹیوشن میں اسکندر مرزا نے کہا تھا کہ اب گورنر جنرلز نہیں ہوں گے. گورنر جنرل کو اس نے پروموٹ کر دیا تھا ایز پریزیڈنٹ. تو اسکندر مرزا بنے فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان. اچھا, پھر ایوب خان آبزرو دا لاز آف پاکستان اینڈ بیکیم دا سیکنڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان. سیکنڈ پریزیڈنٹ کون تھا؟ ایوب خان. 1958 میں ایوب خان being an army officer imposed martial law in Pakistan to secure the life of Pakistan. فرسٹ مارشل لاء جو امپوز ہوا تھا پاکستان میں وہ ایوب خان نے امپوز کیا تھا 1958 میں. اچھا, ایوب خان کے دور میں نا پاکستان نے گولڈن پیریڈ دیکھا ہے. ایسٹ پاکستان پھر انہی کے دور میں انڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا, جس کو اب ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں. اچھا, ان پارلیمنٹری سسٹم پرائم منسٹر ہیز مور اتھارٹی. ان پریزیڈینشیل گورنمنٹ which was implemented in 1973 constitution, president has more authority. ایوب خان نے 1962 میں ایوب خان نے سیکنڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بنایا تھا. فرسٹ کانسٹیٹیوشن واز ان 1956, سیکنڈ کانسٹیٹیوشن واز ان 1962. اچھا, ایوب خان نے ہی کینال واٹر ڈسپیوٹ بھی سولو کیا تھا انڈس بیسن ٹریٹی سائن کر کے. پرابلم پانی کا بھی انہوں نے ہی حل کیا تھا. اچھا, اس کے بعد 1962 کے جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو انہوں نے سٹارٹ ہی ایسے کیا تھا کہ آئے ایوب خان, اور پھر سارا کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ول بی مسلم. ایوب سیکنڈ کانسٹیٹیوشن میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ مسلم ہوگا صرف, لیکن جو باقی منسٹرز ہوں گے نا وہ نان مسلم ہو سکتے ہیں. جس پر جو علماء تھے, ریلیجس پرسنس تھے, انہوں نے پروٹیسٹ سٹارٹ کر دی تھی کہ بھائی جب پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے تو ہیڈ آف اسٹیٹ تو مسلم ہوگا, منسٹرز بھی سارے مسلم ہوں گے. تو اس طرح تھوڑا پروٹیسٹ چلتی رہی تھی. اچھا, ایوب خان نے ایک نیو سسٹم آف الیکشنز انٹروڈیوس کروائے تھے جسے کہتے ہیں بیسک ڈیموکریسی, جس میں 2000 پیپل ول بی الیکٹڈ فرام all over Pakistan by Ayub Khan, but after voting result of a particular area will first go to the president. Ayub Khan نے ڈیموکریسی والا تو سٹارٹ کروایا تھا, انٹروڈیوس کروایا تھا پاکستان میں, لیکن انہوں نے کہا تھا ہر جگہ الیکشنز ہوں گے لیکن رزلٹ پہلے پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا. پریزیڈنٹ ایوب خان تھے, تو انڈائریکٹ میں ان کا مقصد یہ تھا کہ ڈیسائیڈ ایوب خان کریں گے کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے. اچھا, 1965 میں جو الیکشنز ہوئے تھے نا اس میں فاطمہ جناح کھڑی ہوئی تھیں ایز این اوپوننٹ آف ایوب خان. ایوب خان اور فاطمہ جناح ایک دوسرے کے اگینسٹ تھے. بہت لوگوں نے فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا تھا, لیکن فاطمہ جناح واز بیڈلی ڈیفیٹڈ بائی ایوب خان. جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب فاطمہ جناح کو بالکل ووٹس نہیں ملے اور وہ ہار گئی ہیں, تو ان لوگوں نے پھر بائیک آؤٹ کر دیا الیکشنز کو, کیونکہ یہ تو انڈائریکٹ الیکشنز ہیں. ایوب خان کے پاس سارا رزلٹ جا رہا ہے اور پریزیڈنٹ کے بعد سارا رزلٹ جا رہا ہے, وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. اچھا, اس کے بعد 1965 میں ہی انڈو پاک وار سٹارٹ ہو گئی تھی پاکستان نے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کر دیا تھا رات کے اندھیرے میں بغیر انفارم کیے.
جس پہ پاکستان نے جب وار بیک کی ان اٹس ڈیفینس، تو پاکستان نے انڈیا کا کچھ ایریا آکوپائی کر لیا تھا، لیکن پھر انڈیا نے اپیل کی یو این او کو فار ہیلپ، یو این او نے سیز فائر کیا، اور اس کے بعد پاکستان کو بہت جو ایریا انڈیا کا آکوپائی کیا تھا وہ واپس دینا پڑا وہ سپر پاورز کی پریشر میں آ کے. تو اسے ہم کہتے ہیں تشکن ڈکلیریشن. سپر پاورز نے کہا تھا کہ جتنا بھی ایریا پاکستان نے آکوپائی کیا ہے وہ انڈیا کو واپس دے دیں، کیونکہ وہ پتہ نہیں انڈیا کو فیور کر رہے تھے. تو ایوب خان نے یہ سائن کیا تھا. ایوب خان نے تشکن ڈکلیریشن سائن کیے تھے ٹو کیپ گڈ ریلیشن ود سپر پاور کنٹریز. تو آرمی جو تھی وہ ایوب خان کے اگینسٹ ہو گئی تھی، along with the people of پاکستان. سب ایوب خان کے اگینسٹ ہو گئے تھے کہ انہوں نے ہم نے جو آکوپائی کیا تھا ایریا وہ واپس کیوں دیا، انہوں نے تشکن ڈکلیریشن سائن کیوں کیا. پھر ایوب خان نے خود ہی 1969 میں ریزائن کر دیا تھا اور اپنا جو رول تھا وہ ٹرانسفر کر دیا تھا یحییٰ خان کو. یحییٰ خان چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تو انہوں نے پرومس کیا تھا کہ وہ جلد سے جلد الیکشنز کروائیں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آرمی نا ایسٹ اور ویسٹ جو بھی پرابلمز ہو رہی ہیں پاکستان کی، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، اس میں نہیں بولے گی، انٹرفیئر نہیں کرے گی. اچھا، اس کے بعد 1971 میں بنگال سپریٹ ہو گیا پاکستان سے ڈیورنگ دا رول آف یحییٰ خان. پھر 1971 سے 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو فرام پیپلز پارٹی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. جنرل الیکشنز ہوئے تھے جس میں ذوالفقار علی بھٹو پریزیڈنٹ بنا تھا پاکستان کا. 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے تھرڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان انٹروڈیوس کروایا تھا. تھرڈ کانسٹیٹیوشن 1973 میں آیا تھا ان دا رول آف ذوالفقار علی بھٹو. انہوں نے اس میں کہا تھا کہ پرائم منسٹر ہیز مور اتھارٹی دین پریزیڈنٹ. تو ذوالفقار علی بھٹو ہمسیلف بیکم دا پرائم منسٹر، بیکاز اس کے پاس زیادہ اتھارٹی ہوتی ہے تو وہ خود پھر پرائم منسٹر بن گئے تھے. اور انہوں نے 2 پارٹس اس کانسٹیٹیوشن کے دیے تھے، ریلیجس پارٹ ہوگا اور ایک پولیٹیکل پارٹ ہوگا. ریلیجس پارٹ میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوگی، ایڈیشن تو ہو سکتی ہے لیکن کوئی ایلیمینیشن نہیں ہوگی. لیکن پولیٹیکل پارٹ انہوں نے کہا تھا فلیکسیبل رہے گا، اس میں چینجز آ سکتی ہیں. اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا، شملہ اگریمنٹ، جس میں انہوں نے جو 93,000 پرزنرز آف وار جو جیل میں تھے، انڈین جیل میں پاکستان، ان کو ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی رول میں جو پرزنرز آف وار تھے پاکستانی انڈین جیل میں وہ ریلیز ہوئے تھے. اچھا، یہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں یہ تھا کہ نیشنل اسمبلی ہوگی، پیپل الیکٹڈ فرام ہول کنٹری جو نیشنل اسمبلی میں ہوگی، اور ایک سینٹ ہوگی، پیپل الیکٹڈ فرام ایوری پروونس. سینٹ میں ہر پروونس سے ہوں گے اور نیشنل اسمبلی میں ہر کنٹری سے ہوں گے. ایک لوور ہاؤس ہوگا اور ایک اپر ہاؤس ہوگا. لوور ہاؤس کو ہم نیشنل اسمبلی کہتے ہیں، جس میں پرائم منسٹر ہیز مور اتھارٹی. پرائم منسٹر از الیکٹڈ فرام دا کنٹری بورڈ. اور دوسرا ہوگا اپر ہاؤس سینٹ، جس میں پریزیڈنٹ از الیکٹڈ بائی سینٹ اینڈ پرائم منسٹر. اب اس کانسٹیٹیوشن میں تھا اف دا گورنمنٹ اینڈڈ، گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو نیشنل اسمبلی تو ڈیزالو ہو جائے گی لیکن سینٹ ڈیزالو نہیں ہوگا انٹل اٹ کمپلیٹس دا ڈیوریشن آف 5 years. مطلب 5 سال کا ڈیوریشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی سینٹ ڈیزالو ہوگا، جس میں پریزیڈنٹ آ جاتا ہے. اور نیشنل اسمبلی وہ ڈیزالو ہو گئی، گورنمنٹ گئی تو وہ ڈیزالو ہو گئی، مطلب پرائم منسٹر گیا. یہ تھرڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آیا تھا. اچھا، 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو واز اریسٹڈ اینڈ اسیسینیٹڈ. اس کو پھانسی ہو گئی تھی مرڈر کے اس پہ. تو پھر جو ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جو رول آیا تھا وہ آیا تھا ضیاء الحق کا. اچھا، ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیتھ کے بعد بے نظیر بھٹو، ان کی بیٹی اور جو ہے ان کی وائف نصرت بھٹو، یہ پھر انہوں نے پارٹی کو ٹیک اوور کیا تھا. اچھا، بے نظیر بھٹو نے آصف علی زرداری سے شادی کی تھی 1987 میں. 1984 میں الطاف حسین نے MQM بنائی تھی. پھر 19
1986 میں بے نظیر بھٹو واپس پاکستان آئی تھی اور 1987 میں بے نظیر بھٹو کی شادی ہوئی تھی آصف علی زرداری سے. پھر 1988 کی بات ہے کہ ضیاء الحق واز کلڈ ان اے پلین کریش. ضیاء الحق کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1988 میں پلین کریش پہ. اچھا، جب ضیاء الحق کی ڈیتھ ہوئی تھی تو جو ان کی ضیاء کی جو پارٹی تھی وہ دو حصوں میں ٹوٹ گئی. ایک تھا فدا گروپ اور ایک تھا جنیجو گروپ. جو فدا گروپ تھا وہ نواز شریف لیڈ کر رہا تھا، تو اس کا جو نام ہو گیا بعد میں وہ پاکستان مسلم لیگ نون، تو PMLN ہو گیا. اور جو جنیجو تھا جو اس کو لیڈ کر رہا تھا محمد خان جنیجو، اس کا جو نام ہو گیا JIP ہو گیا بعد میں. ٹھیک ہے، تو جو ضیاء الحق کی پارٹی تھی وہ دو میں ٹوٹ گئی. اب PMLN کا جو لیڈر ہے وہ ہے نواز شریف. نواز شریف کے بہت کلوز ریلیشنز تھے ضیاء الحق کے ساتھ. اچھا، پھر جنرل الیکشنز ہوئے تھے تو بے نظیر بھٹو فرسٹ وومن پرائم منسٹر آف پاکستان بنی. جو فرسٹ وومن پرائم منسٹر تھیں وہ بے نظیر بھٹو تھیں اور وہ بنی تھی 1988 کے جنرل الیکشنز میں. 1988 کے جنرل الیکشنز میں ہوئی تھی. پھر 1990 کے جو جنرل الیکشنز ہوئے تھے اس میں نواز شریف آ گیا تھا ایز پرائم منسٹر آف پاکستان. اس کے بعد 1993 کے پھر الیکشنز ہوئے تھے جس میں بے نظیر بھٹو دوبارہ آ گئی تھیں ایز پرائم منسٹر آف پاکستان. اچھا، 1996 میں عمران خان نے لانچ کی تھی PTI، پاکستان تحریک انصاف. عمران خان نے 1996 میں لانچ کی تھی. پھر 1997 میں پھر نواز شریف ایز پرائم منسٹر آف پاکستان آ گئے تھے. اچھا، پھر نواز شریف کو سینٹینس ہو گئی تھی لائف امپرزنمنٹ کی، جیل ہو گئی تھی آن چارجز آف ہائی جیکنگ اینڈ ٹیررزم. سپریم کورٹ نے مشرف کو پھر اتھارٹی دے دی تھی 3 سال کے لیے. تو مشرف جو تھے پرویز مشرف وہ 3 سال کے لیے ایز اے پریزیڈنٹ آ گئے تھے پاکستان میں، اور نواز شریف کو کیونکہ جیل ہو گئی تھی نواز شریف along with his family sent into exile in Saudi Arabia. اس کے بعد 2007 میں بے نظیر بھٹو آفٹر دا ایگزائل پاکستان واپس آئی تھی 8 سال بعد. 2007 میں 8 سال بعد بے نظیر بھٹو واپس آئی تھی پاکستان. اور نواز شریف جو آئے تھے پاکستان وہ 7 سال بعد آئے تھے، وہ بھی 2017 میں آئے تھے. 2007 میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں پاکستان واپس آئے تھے. بے نظیر بھٹو 8 سال بعد آئی تھیں اور نواز شریف 7 سال بعد آئے تھے. یہ اکتوبر میں آئی تھیں اور نواز شریف نومبر میں آئے تھے. اچھا، 2007 میں بے نظیر بھٹو ایک جلسہ کر رہی تھی راول پنڈی میں جب ایک اٹیک ہوا، ان پر بم بلاسٹ ہوا اور اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے 3 دن بعد ہی بے نظیر بھٹو کی ڈیتھ کے 3 دن بعد ہی آصف علی زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی ٹیک اوور کر لی تھی اور بلاول بھٹو جو بے نظیر بھٹو کے بیٹے تھے وہ آ گئے تھے ایز اے چیئرمین آف PPP. پھر جنرل الیکشنز ہوئے تھے 2008 میں جس میں یوسف رضا گیلانی ایز پرائم منسٹر آ گئے تھے اور قائم علی شاہ ایز چیف منسٹر آف سندھ. 2008 میں پرویز مشرف نے ریزائن کر دیا تھا فرام دا پریزیڈنسی آف پاکستان، وہ پریزیڈنٹ نہیں رہے تھے. تو 2008 میں آصف علی زرداری آ گئے تھے ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان اور پرویز مشرف نے ریزائن کر دیا تھا. 2011 میں عمران خان نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو لاہور میں ایڈریس کیا تھا، ایک جلسہ کیا تھا جس کو انہوں نے نام دیا تھا سونامی کا. اس کے بعد عمران خان نے 2013 میں انٹروڈیوس کروایا تھا نیا پاکستان ریزولوشن. 2013 میں ہی اس کے بعد جنرل الیکشنز ہوئے تھے جس میں نواز شریف ایز پرائم منسٹر آف پاکستان آ گئے تھے. اچھا، لیکن اس پر عمران خان نے بہت پروٹیسٹ کیا تھا کہ یہ غلط الیکشنز ہوئے ہیں اور ان دا فیور آف PMLN ہوئے ہیں اور دھاندلی ہوئی ہے. تو ان لوگوں نے عمران خان نے ایک ریلی نکالی تھی فرام لاہور ٹو اسلام آباد.
عمران خان نے ڈیمانڈ کی تھی کہ نواز شریف ریزگنیشن دیں کیونکہ یہ غلط الیکشنز ہوئے ہیں، اس میں چیٹنگ ہوئی ہے، چیٹنگ سے نواز شریف آگے آئے ہیں، تو ایز اے پرائم منسٹر بنے تو وہ اپنی سیٹ سے ریزائن کریں. سپریم کورٹ نے لیکن 2015 میں ریجیکٹ کرتی تھی پی ٹی آئی کی ساری ایلیگیشنز. پھر پاناما لیکس ہوئی تھی 2016 میں، جس میں بہت سارے ڈاکیومنٹس وغیرہ لیک ہوئے تھے، فائنینشیل انفارمیشن باہر آ گئی تھی. اس کے بعد مراد علی شاہ ایز اے چیف منسٹر بن گئے تھے پاکستان کے 2016 میں. 2017 میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایئر ہے، اس میں نواز شریف واز ڈسکوالیفائڈ ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان بائی سپریم کورٹ آن 28 جولائی. سپریم کورٹ نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. اس کے بعد شاہد خان عباسی پاکستان کے پرائم منسٹر بنے. اس کے بعد مریم نواز کو 7 سال کی جیل ہو گئی، اور جو فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری تھے وہ بھی فیک اکاؤنٹ کیس اور منی لانڈرنگ کی وجہ سے ای سی ایل ہو گئی، ای سی ایل میں شامل ہو گئے تھے. پھر ایکس نواز شریف کو بھی اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا. اس کے بعد 2018 was the year when Imran Khan became the 22nd Prime Minister of Pakistan by securing 176 votes, defeating the opponent Shehbaz Sharif. اور جب عمران خان آیا, that was the golden period of Pakistan.